ناظرین، اس سے پہلے کہ ویڈیو شروع کی جائے، اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ابھی سبسکرائب کر دیں۔ Contributions of different scientists to our understanding of biology۔ حیاتیات کی جانکاری میں مختلف سائنسدانوں کا حصہ۔ ابتدائی دور میں یہ کہا جاتا تھا کہ حیاتیات میں پہلا تحریری ریکارڈ ارسطو کا یعنی ارسطوٹل کا ہے۔ بعد میں کئی سائنسدانوں نے ہمیں حیاتیات کی معلومات فراہم کیے۔ اب ہم بعض ہندوستان اور بیرونی ممالک کے سائنسدانوں کے اہم کاموں کا مطالعہ کریں گے۔ آپ کو اس بات سے آگاہ کیا جاتا ہے کہ یہ فہرست مکمل نہیں ہے، چونکہ کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سائنس کی ترقی میں اپنا حصہ ادا کیا ہے، لیکن ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتلایا گیا ہے۔ ارسطو یعنی ارسطوٹل 322 to 384 BC۔ یونانی سائنسدان ارسطو کو بابائے حیاتیات کہا جاتا ہے۔ ارسطو سے قبل حیاتیات کی معلومات نامکمل، مہم اور مشکوک تھی۔ اس نے اپنے زمانے میں دستیاب حیاتیات کے معلومات کا جائزہ لیا اور پھر شخصی طور پر اس نے پودوں اور جانوروں بشمول انسان کی فطرت کا مشاہدہ کیا۔ اس نے ہی حیاتیات میں دریافت کا سائنسی طریقہ شروع کیا۔ اس نے ہی زندہ عضویوں کی درجہ بندی کو رائج کیا۔ گو یہ درجہ بندی ٹھیک نہیں تھی، لیکن آئندہ کئی برسوں تک اسی درجہ بندی کو مانا گیا۔ اس کے علاوہ اس نے چوزے اور دوسرے جانوروں کے جنین کے نمو کو تفصیل سے بیان کیا، اور اس کی وجہ سے علم حیاتیات کی ایک نئی شاخ نکلی جسے جنینیات یعنی ایمبریولوجی کہا جاتا ہے۔ اینٹونی وین لیون ہک 1632 to 1723 یہ ایک ڈچ سائنسدان تھا۔ حیاتیات میں خردبین یعنی مائکروسکوپ کی ایجاد سے بہت مشہور ہوا۔ اس نے خردبین یعنی مائکروسکوپ کے ذریعے کئی مشاہدے کیے۔ اس کی تیار کردہ خردبین آج کے زمانے کی خردبین سے مختلف تھی۔ اس خردبین میں ایک ہی عدسہ تھا، لیکن اس کی بناوٹ اتنی مکمل تھی کہ اس کے ذریعے کسی بھی تکبیر کو 200 تا 400 گنا بڑا دیکھا جا سکتا تھا۔ یہ خردبین موجودہ دور کی ہلکی خردبین کے مساوی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں تقریباً 200 خردبین تیار کیے، جن میں مختلف تکبیریں تھیں۔ ان خردبینوں کے ذریعے اس نے قدرتی پانی اور دوسرے حیاتیاتی مادوں کا مشاہدہ کیا۔ اس نے پانی، دانتوں سے رسنے والے خون، آنتی مائعات اور اخراجی مادوں میں پائے جانے والے کئی طرح کے خردبینی اجسام کی موجودگی کو دریافت کیا۔ یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے بیکٹیریا کو بیان کیا اور حیاتیات میں خردبین کا استعمال کیا۔ ولیم ہاروے 1578 to 1657 ولیم ہاروے یہ ایک انگریز ڈاکٹر تھا جس نے دل اور جانوروں میں دوران خون کا تفصیل سے مطالعہ کیا۔ یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے حیاتیات میں دریافت کے سائنسی طریقے کو متعارف کروایا، اور ولیم ہاروے ہی حیاتیات کے بینائی مطالعہ کو تجرباتی مطالعہ میں تبدیل کرنے کا ذمہ دار ہے۔ کئی جانوروں کو استعمال کر کے اس نے بتلایا کہ دل خون کو شریانوں میں پمپ کرتا ہے اور پھر خون وریدوں کے ذریعے دل کو واپس آ جاتا ہے۔ لوئس پاسچر 1822 to 1895 یہ ایک فرانسیسی کیمیاگر تھا جس نے مائکروبیات یعنی مائکروبیولوجی کے میدان میں اہم حصہ ادا کیا۔ لیون ہک نے 200 سال قبل ہی بیکٹیریا کو دریافت کر لیا تھا، لیکن اس کی اہمیت کو محسوس نہیں کیا گیا تھا۔ پاسچر نے دریافت کیا کہ خردبینی اجسام ہی شراب کو برباد کرنے کے ذمہ دار ہیں، اور اس نے بتلایا کہ حرارت کے ذریعے ان اجسام کو ہلاک کر کے شراب کے معیار کو برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ اس نے اس طریقے کے ذریعے دودھ کے بشمول مختلف غذاؤں کو محفوظ رکھا۔ یہ عمل پیسچرائزیشن کہلاتا ہے۔ یہ عمل آج بھی ڈیری فارم کی صنعت میں
دودھ کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس نے یہ بھی دریافت کیا کہ خرد بینی اجسام ریشم کے کیڑوں کے انڈوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس نے ان کو ختم کرنے کے لیے ایک طریقہ ایجاد کیا۔ طریقہ آج بھی عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اس نے بکریوں میں ہونے والی بیماری راج پھوڑے یعنی اینتھریکس کا ٹیکہ بھی دریافت کیا۔ پاسچر کا کتے کے کاٹے کا علاج آج بھی استعمال ہو رہا ہے۔ اس کی دریافتوں کی وجہ سے کئی صنعتیں بند ہونے سے بچ گئی۔